لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين وقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ اس سورہ یوسف کا دوسرا رکوع ہے اور اس میں 14 آیتیں ہیں۔ سورہ یوسف کے متعلق کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب دکھائی دیا، والد محترم نے منع فرما دیا کہ بھائیوں کو مت بتلانا۔ وجہ اس کی یہ تھی چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بے پناہ کی محبت کرتے تھے کہ بتلاؤ گے حسد ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس خواب کے مطلب اور تعبیر کو سمجھ لیں تو مت بتلانا۔ اور سورہ یوسف کے نازل ہونے کی وجہ بھی ہمارے سامنے آئی تھی کہ یہود مدینہ نے جب اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں تھے تو یہ سوال بھیجا تھا کہ کیا آپ اس نبی کے بارے میں بتلا سکتے ہیں جس کا بیٹا کنعان سے مصر چلا گیا اور وہ نبی اپنے بیٹے کے غم میں اندھے ہو گئے۔ یعنی حضرت یعقوب اللہ کے نبی کو آزمانے کے لیے پوچھا تو اللہ کی جانب سے مکمل سورہ نازل کیا گیا تھا۔ بہرحال اور قرآن مجید نے صرف اس واقعے کے بارے میں ایک بات ایسی کہی ہے جو کسی اور واقعے کے بارے میں کبھی نہیں کہی۔ وہ کہا ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو بڑا خوبصورت واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ یہ الفاظ کسی اور واقعے کے ساتھ قرآن نے ذکر نہیں کیے۔ اس سے معلوم یہ ہوا یہ قصہ، یہ داستان اہم بھی ہے اور اپنے اندر بہت سے سبق بھی لیے ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید نے وہیں سے شروع کیا دوسرے رکوع کو، لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین۔ اے اللہ کے نبی، جن لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے حضرت یوسف کی داستان کے متعلق، ان کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی اس کہانی میں جو حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کی ہے بہت سارے سبق ہیں۔ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين۔ یہ تو بات آ ہی چکی ہے کہ حضرت یوسف کی جو حقیقی والدہ تھی ان کا انتقال ہوا، جن کا نام لیہ بنت لیان تاریخ اور تفسیر کی کتابوں میں ہے۔ اسی خاتون کی چھوٹی بہن راحیل سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے نکاح کر لیا، جن سے 10 بیٹے تھے۔ محبت کی زیادتی کی بنیاد پر حسد کی بنیاد پڑی، اسی کو قرآن ذکر کر رہا ہے کہ بھائی آپس میں بات کر رہے ہیں کہ یوسف اور اس کا بھائی احب الی ابینا منا، ہمارے باپ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، ہماری حیثیت ہی کچھ نہیں۔ ونحن عصبہ، اور ہم عصبہ کہتے ہیں عربی زبان میں نوجوانوں کی جماعت کو جو طاقتور ہو، تو یہ کہہ رہے ہیں ونحن عصبہ، یہ دونوں چھوٹے چھوٹے ہیں، ہم گھر کے کام کرنے والے، جسمانی طاقت کے رکھنے والے، پھر بھی کوئی حیثیت نہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد کھلی ہوئی غلطی پر ہیں۔ قرآن نے لفظ استعمال کیا ضلال کا، جس کے معنی آتے ہیں گمراہی کے، تو یہاں یہ لفظ گمراہی کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی یہ مان لے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے باپ کے متعلق یوں کہا کہ ہمارا باپ گمراہ ہے، تب تو کافر ہو جائیں گے، کیونکہ نبی کے متعلق ایسا خیال کرنا بھی کفر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہمارے والد غلطی پر ہیں۔
اور اسی مجلس میں کہنے لگے چلو ایک کام کرتے ہیں، راستے کی پریشانی کو ہٹائیں، اقتلوا یوسف کا قصہ ہی تمام کرو، قتل کر دو، اب اطرحوه ارضا یخل لکم، دور دراز زمین میں کہیں پھینک کر آ جاؤ، یخل لکم وجہ ابیکم، تب جا کر ابا جان کی محبت ملے گی ہمیں، ورنہ یہ محبت تو تقسیم ہی رہے گی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، جب شیطان کسی کے ذہن میں گناہ کا پلان ڈالتا ہے تو دیکھیں کہاں تک انسان سوچنے لگتا ہے۔ ابھی غلطی کی نہیں ہے، حضرت یوسف کو بھی کچھ نقصان نہیں پہنچایا، پہلے کیا کر رہے ہیں، اگر تم، ایک بھائی ان میں سے کہہ رہا ہے اگر تم نے مار دیا کہیں کنویں میں، کہیں دور دراز پھینک کر بھی آ گئے، غلطی ہو جائے گی، باپ کو معلوم ہو جائے گا، لیکن وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، کچھ زمانہ گزرے گا تم پھر ایسے اچھے ہو جاؤ گے، غلطی سب بھول جائیں گے سب کہ تم نے کیا کیا یوسف کے ساتھ۔ اب یہ کہنے لگے تو ایک بڑا بھائی تھا یہودا، سب سے بڑا، اس کا نام تھا یہودا، اس نے یوں کہا لا تقتلوا یوسف، قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، تم اپنے راستے سے ہٹانا ہی چاہتے ہو، کسی دور دراز کنویں میں ڈال کر آ جاؤ، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، کوئی قافلہ آئے گا لے جائے گا، ان كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تمہارا یہ کام کرنے کا ارادہ ہی ہے۔ اب ان لوگوں نے یہ پلان بنا لیا بیٹھ کر کے، اس کے بعد والد کے پاس گئے اور جا کر کے یوں کہا قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على یوسف وإنا له لناصحون، کسی بات کو کہنے سے پہلے تمہید باندھی جاتی ہے، کچھ باتیں کہیں کوئی کہنے نہ شروع کی، ابا جی آپ کو یوسف کے سلسلے میں ہم پر اعتبار نہیں ہے، حالانکہ حضرت یعقوب نے تو پوچھا نہیں، کچھ بھی نہیں کہا، ایک لفظ نہیں کہا، ابا آپ کو یوسف کے متعلق، یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں ہے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ارے ہم تو اس کے بھائی خیر خواہ ہیں، ہم اس کا بھلا ہی تو چاہیں گے، أَرْسِلْهُ مَعَنَا، آپ ایک کام کریں، ہم نے سیر و تفریح کا ایک پلان بنایا ہے، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، یرتع، کھیلے گا کودے گا، ویلعب وإنا له لحافظون، اور ہم ہیں نا، نقصان نہیں پہنچے گا، ہم نگہبان رہیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لیحزننی ان تذهبوا بی، مجھے اس بات کا ڈر ہے تم لے کر چلے جاؤ گے، واخاف ان یاکلہ الذئب، ایسا نہ ہو کہ کوئی بھیڑیا آ جائے اس کو کھا لے، وانتم عنہ غافلون، اور تمہیں معلوم بھی نہ ہو۔ دراصل جس شہر میں حضرت یعقوب رہتے تھے وہاں بھیڑیوں کی بہت زیادہ تعداد تھی، ایک مطلب تو یہ ہے اس کا، دوسرا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام نے انہی کو بھیڑیا کہا تھا لیکن ظاہر نہیں کیا، انہوں نے کہا تھا ڈر تو مجھے تم سے ہے، تم انسان نما میں جو اندر دل، بھیڑیے کا دل تمہارے اندر ہے، ڈر اس سے ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام نے سامنے نہیں کہا، کہ سامنے کہہ دیا تو یہاں دشمنی اور کھل کر آ جائے گی، یہ تو باپ بھی مخالف، اب تو جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی ختم کرو۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا، وہ کہنے لگے لئن اکلہ الذئب، کیسے بھیڑیا کھا جائے گا، نحن عصبہ، ارے ہم نوجوان ہیں، طاقتور ہیں، انا اذا لخاسرون، پھر تو ہمارے نوجوان ہونے کا فائدہ کیا، ہمارے اس خون کا، اس جوانی کا، اس طاقت کا کوئی فائدہ نہیں۔ خیر والد کو منایا ورغلایا، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں کہیں، اب باپ بھی کہاں تک منع کر دے، بھائی ہی تو ہیں، بھیج دیا۔ فلما ذهبوا به، جب لے کر چلے، واجمعوا ان يجعلوا، راستے میں ایک جگہ یہودا نے پھر یہی کہا دیکھو مارنا مت، کنویں میں ڈال دو، اور یہ کہا میں جانتا ہوں ایک دور دراز جھاڑیوں کے پیچھے کنواں ہے، وہاں ڈال دیں، وہاں ڈال دو۔ پہلے تو انہوں نے کہا قتل مت کرو، چھوٹا ہے، معصوم ہے، کیا کرو گے، باپ کو تکلیف ہوگی۔ اب ان جو یہ 9 بھائی تھے یہ کہنے لگے اچھا اس کو بچا کر باپ کی نگاہ میں چہیتا بننا چاہتا ہے، تو کہنے لگے، قرآن نے تو ذکر نہیں کیا ہے، کہنے لگے اگر تم راستے میں آئے تمہارا بھی کام تمام ہوگا،
اب انہوں نے سوچا بچانے کے چکر میں ہی چلا گیا، فائدہ کیا، جان سے تو ہر ایک کو پیار ہے، چلو ٹھیک ہے میں آپ تمہیں ایک کنواں بتاتا ہوں، جا کر وہاں ڈال دینا، یہ اس پر طے کر لیا، وہاں جا کر ڈال کر آئیں گے۔ اب یہ جب لے کر چلیں تو روایات کے اندر آتا ہے یہ اتنے ظالم تھے اور اتنے بے رحم بن گئے تھے، اتنے پتھر دل تھے۔ یوسف علیہ السلام کی عمر زیادہ سے زیادہ 7 یا 8 سال، معصوم بچہ اور خوبصورت بے پناہ کے بچہ اگر خوبصورت ہو تو کس کو محبت نہیں ہوتی، کس کو پیار نہیں ہوتا، کس کا کھلانے کا دل نہیں چاہتا؟ یہ تو بھائی ہیں، باپ کا خون تو کم سے کم شریک ہے، ماں اگر ایک نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا، جب تک یعقوب علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھتے رہے تو کبھی اس نے محبت جتلائی، کبھی اس نے پیارا، کبھی اس نے بوسہ لیا، کبھی اس نے محبت کا اظہار کیا۔ جب باپ اوجھل ہو گئے نگاہوں سے، اب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جس کے کاندھے پر حضرت یوسف علیہ السلام تھے اٹھایا، پٹخ کر مارا زمین۔ دیکھیں آپ، چھوٹا بچہ معصوم، اسی کو تو اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا، حسد کی آگ بہت خطرناک ہوتی ہے، یہاں رشتے بھی بھول جاتا ہے انسان۔ حسد اتنی خطرناک چیز ہے، پٹخ کر مارا۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے میری کیا خطا ہے بھائی، بھیا میری کیا خطا، تم اپنے بوڑھے کمزور باپ کو اس عمر میں تکلیف پہنچا رہے ہو۔ تو خیر انہوں نے پٹخ دیا، کسی بھائی نے اٹھایا کاندھے پر، تو پہلے تو بھائی ہلکے ہلکے چل رہے تھے، پھر دوڑنا شروع کیا، کیوں؟ تاکہ یوسف ہمارے ساتھ بھاگ نہ سکے۔ یوسف علیہ السلام نے چھوٹے چھوٹے قدموں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر بھاگتے گر جاتے، چھوٹا بچہ بڑے کی کہاں تک برابری کر پائے گا۔ خیر یہ لے کر چلے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ کنواں مل گیا، ڈول میں بٹھا لیا، اب نیچے ڈالنے والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہم نے یوسف کو وحی بھیجی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، گھبرانا نہیں، جو تمہارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، یہ ظلم جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، ایک زمانہ آئے گا تم خود ان کو بتلاؤ گے کہ تو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کر دیا، ڈول لٹکایا، رسی کاٹ دی۔ تو روایات کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا، ایک چٹان پر گرے، وہاں سے ایک کارنر پر بیٹھ گئے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے لیا، ہاتھ میں بٹھا دیا، اور بڑا بھائی جس نے ہمدردی جتلائی تھی اس نے 3 دن تک روزانہ وہ بھائی آتے تھے، آنے کے بعد توشہ لے کر آتے، لٹکاتے ڈول میں، حضرت یوسف علیہ السلام لیتے اور کھا لیتے۔ 3 دن آپ نے وہاں پر گزارے۔ اب یہ یہاں کر کے تو آ گئے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، مغرب کے بعد جب آسمان میں اندھیرا چھا گیا، آ رہے ہیں روتے پیٹتے، ہائے ابا یہ کیا ہو گیا۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اردو کی مشہور مثال ہے۔ آئے روتے ہوئے، ہائے یہ کیا ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے گھر کے اندر اماں ابا ہوں اور باہر سے بچے چیخیں، کوئی حادثہ ہوا ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام دوڑتے دروازے پر آئے، کیا ہوا؟ پوچھا، کہنے لگے یا ابانا، اے ابا، ہوا یوں کہ انا ذهبنا نستبق، ہم گئے تھے، ہم نے سوچا چلو دوڑ میں مقابلہ کر لیں، رننگ کا۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، ہم نے اپنے کپڑے جو اتارے، جو توشہ لے کر گئے تھے وہ رکھا تھا، ہم نے یوسف سے کہا اس کی حفاظت کرو۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اچانک جھاڑیوں کے پیچھے سے بھیڑیا نکلا، یوسف کو لے گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، ابا جان یہ ہوا تو ہے لیکن آپ مانیں گے نہیں۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، گرچہ ہم سچے آپ کا مان لیں گے۔ چور کی سب سے پہلی نشانی، بغیر کہے ہوئے، آپ اس کو نارمل زندگی میں بھی اس کا تجربہ کر سکتے ہیں، آپ کے بغیر پوچھے وہ قسم ضرور کھائے گا۔ انہوں نے یہ کیا، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ، آپ کہاں مان لیں گے ابا، ہم سچے ہیں۔ یہاں تک، اس سے آگے انشاءاللہ کل ذکر کریں گے، لیکن 2 یا 3 باتیں اس میں معلوم یہ ہوئی۔ سیر و تفریح کرنا بالکل جائز ہے،
کھیل کود کرنا بالکل جائز ہے اس وقت تک جب تک خلاف شریعت نہ ہو۔ دوڑ کا مقابلہ کرنا صحابہ سے ثابت، اللہ کے نبی نے امی جان عائشہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا ہے، صحابہ آپس میں کرتے تھے، گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ کراتے تھے، کوئی بھی کھیل جائز ہے۔ لیکن ایک بات یہاں یہ یاد رکھیں کہ کھیل کے اندر مسابقہ ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، کہ ونر کو، جیتنے والے کو انعام فکس ہوتا ہے کسی تھرڈ پارٹی کی جانب سے، کسی تیسرے فرد، تیسری جماعت کی جانب سے، یہ تب تک تو جائز ہے۔ لیکن دو جماعتیں مل جائیں، وہ کرکٹ کا میچ ہو یا کچھ بھی ہو، پیسے رکھے گئے 2000 1000 لاکھ ملائے، جو جیتے گا یہ اس کے، یہ جوا ہے، یہ قمار بازی ہے، یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں۔ اور موجودہ دور میں جتنے کھیل کھیلے جاتے ہیں، شاید ایک کھیل بھی جوئے سے، قمار بازی سے شاید پاک ہو، سٹے سے شاید پاک ہو، جس کو بیٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں نیو زبان میں، کیونکہ گناہ بدلتا ہے، نام بدلتا ہے، گناہ نہیں بدلتا۔ نام تو آپ کچھ بھی رکھ دیں، گناہ نہیں بدلتا، جو آج کل بیٹنگ کا مسئلہ بھی ہے۔ اور شاید پھر کرکٹ سیزن شروع ہوا ہے اور اس میں اتنی حد ہے کہ اللہ رحم فرمائے۔ تو بہرحال کھیل کود کرنا، خاندان والوں کو سیر و تفریح پر لے کر جانا، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن تب تک جب تک آپ کی فرائض میں، شریعت کے کاموں میں دخل اندازی نہ ہو۔ لیکن اگر آپ کی نمازیں چھوٹنے لگیں، لباس غلط ہو جائے، پھر جائز نہیں ہے، پھر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔